بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرات محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی طلبہ، گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو انتہائی مضبوط دلائل کے ساتھ بیان فرمایا اور چیلنج دیا پوری انسانیت کو کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسا کلام تم پیش کر کے دکھاؤ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لاکھ جتن کر لیں، لاکھ کوششیں کر لیں، لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر سکے۔ اس جیسا مکمل کلام تو دور کی بات، اس جیسی چند آیات نہیں پیش کر سکتے، اس جیسی کوئی چھوٹی سی سورہ نہیں پیش کر سکتے، اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے۔ پھر ان کی طرف سے جو ایک شبہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اللہ کا کلام مان لیتے، لیکن اس کلام میں بعض چھوٹی چھوٹی تشبیہات ہیں اور حقیر مثالیں بیان کی گئی، تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز فصاحت اور بلاغت کے مطابق ہو سکتی ہے۔ ان کی طرف سے شبہ ظاہر کیا جاتا تھا، اعتراض کیا جاتا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا نہیں آتی ہے کہ کوئی مثال بیان کریں، چاہے وہ مچھر کی ہو، چاہے مکھی کی ہو، چاہے اس سے کوئی زیادہ حقیر مخلوق ہو، اس کی مثال بیان کریں۔ اس میں کوئی وجہ عار نہیں ہے، اس لیے کہ مثال سے مقصود ممثل لو، یعنی جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کی اگر ذلت کو بتانا ہو، اس کی اگر کمزوری کو بتانا ہو تو ظاہر ہے کہ ویسی ہی چیز سے مثال دی جائے گی، اور کسی اونچی چیز کو بتانا ہو تو کوئی اونچی چیز کی مثال دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ وجہ عار نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب و غریب مثال ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس سے اللہ نے کیا مراد لیا کہ ایسی مثال بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ کثیرا، کہ اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگ اس کا انکار کر کے گمراہ بھی ہوتے، اس میں شبہ پیدا کر کے۔ لیکن یہ ہدایت دینا اور ہدایت سے محروم کرنا یہ الٹپ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک اصول ہے، اور اس اصول کو بیان فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس کلام سے گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ منکر لوگ ہوتے ہیں، حدود کو کراس کرنے والے، گنہگار لوگ، انکار کرنے والے لوگ۔ اب یہ انکار کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں۔ رشتے ناطے کو توڑنا، انسانیت کے باہمی تعلقات کو ختم کرنا، ماں باپ کے حق حقوق کو ڈیمیج کرنا، اور
پڑوسیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، اس طرح کی مطلب جن چیزوں کا، جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں، اور اسی پہ بس نہیں کرتے، بلکہ یہ فاسق و فاجر لوگ ایسے ہیں کہ وہ روئے زمین میں، ملک میں، خطے میں، علاقے میں فساد برپا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ ہلاکت کے شکار ہونے والے ہیں، کامیابی نہیں پا سکتے۔ یہ کامیابی کی راہ کیا ہے؟ ایمان کی راہ، کامیابی کی راہ ماننے کی راہ، اور نافرمانی اور فتنہ و فساد برپا کرنا اور رشتے ناطے کو توڑنا اور حق حقوق کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب ہلاکت کا اور نقصان کا راستہ ہے، خسارہ کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ کہ اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو اور غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو، حالانکہ اس بات پہ واضح دلیلیں موجود ہیں کہ عبادت کے لائق، اطاعت کے لائق، بندگی کے لائق صرف وہی ایک ذات پر حق ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تعجب کی بات ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ اسلوب دیکھیے قرآن کریم کا، یہ جھنجھوڑنے والا اسلوب، ہر شخص کے دلوں کو اپیل کرنے والا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ دلائل تو یہ ہیں کہ وہی ایک ذات برحق ہے جو عبادت و بندگی کے لائق ہے۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ بہت سی دلیلیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک اور چند دلائل کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی دلیل کہ کنتم امواتا، کہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی، تمہیں زندہ بنایا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ دو موت کا تذکرہ ہے کہ پہلے تم زندہ نہیں تھے، تم بے جان تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے
آپ کو جو زندگی بخشی ہے، اس زندگی سے پہلے زندگی نہیں تھی، آپ کا وجود نہیں تھا، بے جان چیزیں تھیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جاندار چیز کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے انسان کی روح کو پیدا کیا اور ساری روحوں کو جمع کیا، اور یہ چونٹیوں کے مانند ساری روحیں ایک جگہ جمع ہو گئی، اور ان سے وعدہ لیا گیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے وعدہ کیا تھا قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں ہمارے رب، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وعدہ، اسی کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ وعدہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اس وعدہ کو یاد دلانے کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر یہ سلسلہ امت کے سپرد کیا گیا۔ خیار امت، امت کے علماء، امت کے صالحین، امت کے دعات، وہ انسانیت کو یاد دلاتے ہیں کہ تم نے رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو لیکن صرف روح تھی، اس روح نے جسم کی شکل اختیار کی، یہ ہوئی پہلی زندگی۔ زندگی سے پہلے عدم ہے، اسی کو موت سے تعبیر کیا گیا کہ پہلے تم بے جان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ تو یہ زندگی ملنا، اس پہ سب کو یقین ہے۔ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ نہیں میں زندہ نہیں ہوں، یا مجھے زندگی نہیں ملی؟ یہ زندگی تو اتنی قیمتی ہے کہ ہر شخص اس کو بچانے کے لیے لاکھوں کروڑوں پھونکنے کو تیار رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ زندگی خود تو نہیں بنائی، خریدی بھی نہیں، کہیں سے مول نہیں لیا، کسی مارکیٹ میں، کسی فیکٹری میں تیار نہیں کی گئی یہ زندگی۔ یہ زندگی تو اللہ کی دی ہوئی۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر صرف اس اپنے آپ پہ انسان غور کرے تو اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ موت دے گا۔ موت کے اوپر کسی کو شک ہے؟ موت کے سلسلے میں کسی کو شک ہے؟ کسی ویکتی کو نہیں۔ موت لا شک و لا ریب آنے والی چیز ہے، اور ہر انسان کو یقین ہے کہ موت آنی ہے۔ اب موت کا وقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ انسان نہیں جانتا ہے، لیکن موت آنی ہے اس پہ سب کو یقین۔ پھر مرنے کے بعد اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ زندگی کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالی حکم فرمائیں گے، تو تمام کے تمام انسان فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اور وہ میدان حشر کی جانب دوڑ پڑیں گے۔ تو پہلے عدم، پھر وجود، زندگی، پھر موت، اور موت کے بعد کی زندگی، تو اس پہ بھی لوگ کسی نہ کسی طرح یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کا تو والبعث بعد الموت عقیدے کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ
جتنے بھی آسمانی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ بھی آخرت کو مانتے ہیں. ہمارے جو برادران وطن ہیں یہ بھی آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اس میں ایش پیش بہت ہے. ہم فی شک من الامر، اس بارے میں کیا ہے؟ کنفیوژن کے شکار ہیں، کبھی ہاں کبھی نہیں ہے نا. پرلے یقین رکھتے ہیں اس پہ، سورگ یقین رکھتے ہیں، نرک یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر، لیکن مجموعی طور پہ بہت وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا ہے. لہٰذا جب تک کوئی ایمان کی دولت سے فیضیاب نہ ہو تو اس واضح عقیدے کو وضاحت کے ساتھ وہ تسلیم نہیں کر پاتا ہے. کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی پنرجنم کا عقیدہ ہے، اور کبھی ہے کہ یہ زندگی ہی میں سورگ بھی ہے اور نرک بھی ہے. تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی رکھی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو پردہ ہے موت کا پردہ ہے. تو اب ملائیے ساری چیزوں کو کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کیوں کر سکتے ہو، تم اللہ کو کیسے نہیں مان سکتے ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پہلے تمہارا وجود نہیں تھا. عدم سے وجود عطا کیا، زندگی عطا کی، اور زندگی گزارنے کے لیے سارے اسباب پیدا کیے، اور پھر موت دے گا. آپ کہیں گے کہ موت دینا بھی یہ احسان کہاں ہے؟ جی یہ بھی احسان ہے، اس لیے کہ یہ موت یہ کیا ہے؟ ایک پردہ ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے. وہ زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی. اگر موت نہیں آئے تو پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی انسان کو نہیں مل سکتی. پھر تمہیں اللہ تعالی زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، میدان قیامت میں حساب و کتاب کے لیے حاضر کیے جاؤ گے. یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان اپنے اندر غور کرے تو اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے گا اس کو. جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان کے بارے میں بھی انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، آپ پوچھیں کسی سے جو غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، انہیں پوچھتا ہے کہ کیا اس نے تمہیں پیدا کیا؟ کہا نہ، اس نے ہمیں نہیں پیدا کیا. تو اب آپ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تسلیم کر لے، یا پھر ایج پیج کی بات کرنا شروع کر دے. مثلا یہ کہنا شروع کرے کہ ہمیں ماں باپ نے پیدا کیا. یہ ایج پیج یعنی جب عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہو تو ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر سنجیدہ ہو انسان تو ہدایت کی باتیں سمجھ میں آ جاتی. یہ ایک دلیل ہوئی، اور بہت واضح دلیل، اس میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت واضح. اگلی دلیل، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے، وہی ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے، اور ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں. هو الذی، وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، روئے زمین کی تمام چیزوں کو. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن 7 سماوات، تو اللہ تعالی نے ان کو 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور
اللہ رب تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ تو تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ یہ دوسری چیز کہ انسان اپنے کو دیکھے اور پھر یہ دیکھے کہ ہمارے تقاضے کہاں سے پورے ہو رہے ہیں، ہم کھا کہاں سے رہے ہیں، ہم پی کہاں سے رہے ہیں، ہم اپنی ضرورت کے سامان کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، ہمارے مویشی کہاں سے کھا رہے ہیں، ہمارے جانور کہاں سے پل رہے ہیں، ہمارے غلے، ہمارے میوہ جات 24 گھنٹے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام چیزیں زمین سے آ رہی ہیں۔ غلہ ہے زمین سے، پھل ہے زمین سے، پانی ہے زمین سے، اس کے علاوہ پتھر ہے زمین سے، کوئلہ ہے زمین سے، ابرک ہے زمین سے، تانبا ہے زمین سے، پلاسٹک ہے زمین سے، کپڑے ہیں زمین سے، تو جو کچھ بھی ہے وہ زمین سے ہے۔ زمین کس نے بنائی؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ اس زمین کو اللہ نے بنایا اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد آسمان، دیکھیں آسمان ایک حقیقت ہے، ہم آسمان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان پہ یقین رکھتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا 7 آسمانوں کا، اور ایک جگہ نہیں بار بار ذکر کیا۔ دیکھا کس نے؟ سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو دیکھا۔ کب دیکھا؟ ماشاءاللہ شب معراج، جزاک اللہ خیر، شب معراج میں۔ اور نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں آپ کی مختلف انبیاء کرام سے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے ترتیب ہے۔ اور اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے یہ 7 آسمان ہیں اور یہاں ملاقاتیں ہوئیں۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتایا اپنی امت کو، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن جس نے دیکھا جنت دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھ کر کے بتایا، عرش و کرسی ساری چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 7 آسمان ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ابھی تک سائنس کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے؟ چاند تک رسائی ہوئی، سورج ایک حقیقت ہے، وہاں تک اس کو جانا، لیکن وہاں تک رسائی نہیں ہوئی ہے، اور سیاروں تک رسائی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ اس کی تصویریں ہیں، کہکشاں کی تصویریں، اور گلیکسی کا پورا سسٹم ہے، اور ہر ایک سیارے سے دوسرے سیارے کے درمیان ہزاروں نوری سال کا فاصلہ ہے۔ اس میں غور کرنے لگیں تو سوائے اس کے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بہت عظیم ہے، برکت والا ہے ہمارا رب جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں سے بہت کم چیزوں تک رسائی ابھی انسان کے دماغ کی اور انسان کی ایجاد کردہ سائنس کی ہو سکی، اور انسان نے سائنس کی ایجاد میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نعمتوں کا استعمال کیا۔ تو ممکن ہے کہ وہاں تک رسائی ہو جائے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں
آسمان پہ بھی اور ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان پہ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، لہٰذا اس نے جو بتایا وہ ہمارے لیے برحق ہے اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کرنے کا ذکر ہوا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انسان کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو، چاہے ڈائریکٹ فائدہ پہنچے یا انڈائریکٹ فائدہ پہنچے، لیکن انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. یا وہ چیزیں اگر استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے. یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایسی لگتی ہیں کہ ہمارے کسی فائدے کی نہیں، لیکن اس کو دیکھ کر کے انسان عبرت حاصل کرتا ہے اور نصیحت حاصل کرتا ہے. بہت سی چیزوں کا فائدہ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ چیز انسان کی غذا میں یا انسان کی دوا میں براہ راست کام آتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا تو ہے، لیکن انسان جانتا نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ روئے زمین پہ حشرات الارض ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے؟ ان فضاؤں میں جو زہریلے اثرات ہیں اس کو وہ کیچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی، لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے. تو کام ہے اور وہ اللہ جانتا ہے، جس کام پہ اس کو مسلط کیا گیا ہے وہ اس پہ لگا رہتا ہے. یہاں تک کہ جو چیز انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہے، جیسے زہریلی چیزیں، زہریلے جانور، غور کریں تو اس کا بھی فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. اب یہ ہے کہ ان میں سے اللہ نے پیدا کیا ہے، بہت سی چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں. اب حلال کیا چیزیں ہیں اور حرام کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتا دیا. وہ کیا ہے؟ یحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثَ، کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ نے اس کو حلال کر دیا، اور جو خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. تو طیبات، پاکیزہ چیزیں وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہیں. تو ان دلائل میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ ایک اکیلا بندگی کے لائق ہے، کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے. گزشتہ آیت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو پہلے پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا. لیکن سورہ والنازعات غرقا، اس میں ایک آیت کریمہ ہے والارض بعد ذلك دہاہا، کہ اللہ تعالی نے آسمان کے پیدا کرنے کے بعد زمین کو پیدا کیا، زمین کو بچھایا. تو ان دونوں میں صحیح بات کیا ہے؟ صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو صحیح ترتیب وہی ہے جو اس آیت کریمہ میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں پیدا کیا. اور سورہ والنازعات میں جو ہے والارض بعد ذلك دہاہا، کہ زمین کو اللہ نے بچھایا، تو اس میں پیدا کرنے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ بچھانے کا تذکرہ ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں مہمان ہوئے تو اس گھر کے لوگوں نے آپ کا بستر لا کے لگا دیا کہیں پہ اور آپ نے اس کو بچھایا، تو بسترا کا وجود الگ ہے اور اس کا بچھانا الگ ہے. تو اللہ تعالی نے آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو بچھایا. اب اگلی آیات میں اللہ تعالی نے
یہ بتایا کہ تم انسان ہو اور انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کے علاوہ بھی دو مخلوق ہیں جن کے اندر اللہ نے علم بھی رکھا، شعور بھی رکھا. ایک تو ہے جنات اور ایک ہے فرشتے. یہ تین مخلوقات ہیں جو دیگر تمام مخلوقات سے الگ ہے. اس کے اندر ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے، ایک انفرادیت ہے، ایک اپنا وجود ہے. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہے. دیکھنے کی بھی صلاحیت ہے، اور کھانے کی بھی، اور پینے کی بھی، اور سونگنے کی بھی ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی زندگی برائے زندگی ہے. مطلب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے جس کو پورا کرنا ہو، کوئی کام نہیں دیا گیا ہے. وہ تو کوئی ایسا عظیم کام جو ان سے مقصود ہو، وہ تو نسل کو بڑھانا اور کچھ دن زندہ رہنا اور پھر ختم ہو جانا، یہ دیگر مخلوقات کا معاملہ ہے. لیکن یہ تین مخلوقات جو ہیں اس میں علم، شعور، تدبر، فہم و فراست اور ایک خاص شناخت اور اپنی ایک خاص انفرادیت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سے پہلے اس روئے زمین پر دوسری مخلوقات تھی. روئے زمین بہت زمانے سے انسانوں کی تخلیق کی تاریخ زیادہ سے زیادہ، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. البتہ زمین کا وجود تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے لاکھوں سال سے. آسمان کا وجود کتنا قدیم ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آثار قدیمہ کی جو لوگ کھدائی کرتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے بتاتے ہیں کہ اتنے ہزار سال، کبھی لاکھوں میں بتاتے ہیں. پتہ نہیں کیا معیار ہے ان کے پاس، ان کے بھی جاننے کا ایک ذریعہ ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تم بعد میں آئے ہو. تم سے پہلے دو مخلوقات تھیں، ایک جنات اور ایک فرشتے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی خلافت روئے زمین پہ اس مخلوق کے سپرد کریں جس میں علم بھی ہو، شعور بھی ہو، تدبر بھی ہو، فہم و فراست بھی ہو، اور ان سب کے ساتھ مزاج میں اعتدال ہو، خیر اور شر دونوں کا پہلو برابر ہو. ان سے قبل جو مخلوق تھی جنات، ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں تھیں، عقل، فہم، تدبر، فراست، تمام چیزیں تھیں، لیکن خیر اور شر دونوں کا مادہ برابر نہیں تھا، بلکہ ان میں شر کا غلبہ تھا، برائی کا غلبہ تھا، مزاج میں اعتدال نہیں تھا. اور دوسری مخلوق فرشتے، تو ان کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھا تھا. لا یعصون ما امرہم، کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دیتا فرشتے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. فرشتے کو حکم ملا تو اس کو ماننا ہے، نافرمانی ہو نہیں سکتی فرشتوں سے. تو یہاں پہ خلافت کے لیے وہ مخلوق چاہیے تھی جس میں خیر اور شر کا مادہ برابر ہو اور طبیعت میں اعتدال ہو، کہ خیر کی بات سمجھ میں آئے تو خیر کو قبول کر لے، اور خیر کی بات نہیں قبول سمجھ میں آئے تو وہ شر کو اختیار کرے گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے واضح بتا دیے. اب یا تو حالات نارمل ہیں تو وہ غور تدبر کے بعد یا تو خیر تک پہنچے گا، یا غور تدبر نہیں کرے گا تو شر پہ قائم رہے گا. تو اس مخلوق کے پیدا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا. یوں ہی تم نہیں آئے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کے تحت روئے زمین پہ آباد کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا کرشمہ ہے.
دیکھیں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مکالمے کے ڈائلاگ کے انداز میں بیان کیا کہ یہ گفتگو ہوئی، اللہ نے اپنے اس مقصد کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے، پھر فرشتوں نے کیا کہا، پھر اللہ نے کیا کہا۔ اس سے ڈائلاگ کے ذریعے اور مکالمے کے ذریعے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ دیکھیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں ایک نائب، وہ میرا نائب ہوگا احکام شریعت کو نافذ کرنے میں، اور اللہ کے احکام کو روئے زمین پر نافذ کرنے کے سلسلے میں میں خدمت اس کے سپرد کروں گا، اور وہ اس کام کو وہ مخلوق کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، کیوں کیا؟ تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کریں، اس میں حکمت و مصلحت تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشورے کی تعلیم دینے کی تو اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ وہاں تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی تائید فرماتے تھے، جو حکم اللہ کی طرف سے آیا وہ کر گزریں گے، لیکن مشورہ اس لیے لیتے تھے تاکہ امت کو مشورے کی اہمیت معلوم، مشورہ اس لیے لیتے تھے تاکہ ان کی خاطر مدارات ہو، ان کو لگے کہ ہمیں بھی پوچھا گیا، ہمیں بھی شریک کیا گیا، اس سے ان کے اندر انسیت پیدا ہوتی۔ تو یہ جو فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا گیا، ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ بہت فرما بردار مخلوق ہے، اور انہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ذمہ داری عطا کریں گے ہمیں عطا کریں گے۔ اب اچانک سے دوسری مخلوق کو خلیفہ بنا دیا جائے تو انہیں ہو سکتا ہے پریشانی ہو ذہنی طور پہ، یا ذہنی طور پہ کوئی پریشانی نہ ہو، سمجھ میں بات نہ آئے، لہذا پہلے ہی سمجھا دیا گیا اور حجت تام کر دی گئی۔ تو یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہ سمجھیے کہ نائب کا کیا مطلب ہے؟ اصل حاکم پوری کائنات کا ایک اللہ ہے، اصل حکومت اسی کی ہے، اصل بادشاہت اسی کی ہے، اصل سلطنت اسی کی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بادشاہ ہیں، اپنا نظام چلاتے ہیں، تو خلیفہ کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو کہ وہ بادشاہ جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق نظام سلطنت کو چلائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا یاد کیجئے کہ اس ملک میں 1947 سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریز بادشاہ یا ان کی ملکہ کہاں رہتی تھی؟ انگلینڈ میں رہتی تھی۔ برٹش گورنمنٹ، برٹش راج یہاں پہ تھا، لیکن ملکہ یا ان کے جو بادشاہ پرنس وہ سب کہاں رہتے تھے؟ انگلینڈ میں رہتے تھے۔ یہاں حکومت کون چلاتا تھا؟ وائسرائے چلاتا تھا۔ مطلب کیا تھا کہ وہاں سے ملکہ کی طرف سے یا وہاں کے بادشاہ کی طرف سے، شاہ انگلستان کی طرف سے جو آرڈر آئے اس کو ہو بہو انڈیا میں اس کو نافذ کرنا، یہ کام تھا کس کا؟ وائسرائے کا۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی اس کو نہیں کرنا ہوتا تھا۔ البتہ جن معاملات میں کوئی آرڈر نہیں آیا تو اس میں اپنے طور پہ کوشش کر کے، اجتہاد کر کے
آرڈر جاری کرنا، یہی کام ہے خلیفہ کا۔ جہاں اللہ کا حکم موجود، اللہ کے رسول کا حکم موجود، وہاں پہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو نافذ کر دینا، یہ کام ہے خلیفہ کا۔ اور جہاں پہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا واضح حکم موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہی دلائل میں دیکھنا ہے کہ پھر امت کا کیا معمول رہا ہے، اجماع امت ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر غور کرنا ان دلائل میں، اور غور کر کے کوشش کر کے مسئلہ یا حکم تک پہنچنا، اس کو اجتہاد کرنا کہتے ہیں۔ یہ خلیفہ کا کام ہے، یہ حاکم کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے احکام کو نافذ کرنے کے سلسلے میں لوگ میرے نائب ہوں گے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا رب العالمین ایک گزارش ہے، یعنی کوئی اعتراض نہیں ہے، بعض معروضات ہیں پیش کر دیتے ہیں نا، کہ کیا آپ روئے زمین پہ ان لوگوں کو پیدا کریں گے، انہیں خلیفہ بنائیں گے جو روئے زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہر وقت آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تسبیحات کے لیے تو ہم کافی، تو پھر الگ سے کسی مخلوق کی ضرورت، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن یہ ایک گزارش ہے کہ اس کام میں ہم سے کوتاہی ہوئی تو بتائیں، ہم اور اچھے انداز میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ معروضات انہوں نے کی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صرف ذکر اذکار اور تسبیح اور تقدیس یہ انسان کا مقصد نہیں ہے۔ انسان کو جو خلیفہ بنایا گیا اس سے بڑا مقصد ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کا حکم نافذ ہو، ہمارا سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، کاروبار، بزنس، صنعت، حرفت، معاشرت، سماجی معاملات، حکومت کے معاملات، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں۔ صرف تسبیح بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ انسان کو خلیفہ بنانے کا اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبی اس مخلوق کو کہا جاتا ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، تو جنات اور فرشتے یہ سب کے سب اسی میں شامل ہیں، تو اللہ کی اطاعت کے لیے وہی کافی تھے، لیکن انسان کو پیدا کیا تو ایک بڑا کام دیا گیا ہے اس کو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی سوچ وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے ان مقاصد، ان اعلیٰ مقاصد تک جس کی وجہ سے میں انسان کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھ کو معلوم ہے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ صفات کیا تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ دیکھیں آگے کی آیت میں صفات کا تذکرہ ہوا۔ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، چونکہ ان کو روئے زمین پر آباد کرنا تھا، تو روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں نام بھی بتائے۔ اور صرف نام کافی نہیں ہوتا، یہ مثلاً یہ چیز ہے نام بتا دیں موبائل کا، اور کام نہ بتائیں تو کسی کا کوئی حاصل نہیں، اس کا فنکشن نہ بتائیں تو کوئی کام کا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بھی بتائے اور اس کی خصوصیات بھی بتائی، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں ان سب کو بتایا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ذرا ان چیزوں کا نام بتائیے۔
اگر آپ سچے ہیں کہ واقعی آپ ہی سے کام بن جائے گا تو ذرا یہ ساری چیزیں ہیں آپ بتا دیجئے۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کے مناسب حال یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ چیزیں فرشتوں کے کسی کام کی نہیں تھیں، لہٰذا انہیں اس کا علم بھی نہیں دیا گیا تھا۔ یہ کن کے کام کی تھیں؟ حضرت آدم کے، لہٰذا حضرت آدم کو ان کا علم بھی دیا گیا تھا۔ تو فرشتوں سے پوچھا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو اس کی معلومات نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے تو معذرت کر لی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ لوگ کہنے لگے پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا، ہمیں تو انہی چیزوں کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ چیزوں کا تو ہمارے پاس علم ہی نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ جاننے والے ہیں، علم کا خزانہ آپ کے پاس، حکمت کا خزانہ آپ کے پاس، جتنا ہمیں دیا اس میں سے تو ہم نہیں بتا پائیں گے، اور باقی آپ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ حضرت ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں دیا چونکہ یہ ہمارے مناسب حال نہیں تھا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ اے آدم ذرا آپ بتا دیجئے ان چیزوں کا نام۔ حضرت آدم کو اس کا علم تھا، آپ نے فٹافٹ بتانا شروع کر دیا۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو جب حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام کو بیان کر دیا، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تو آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، غیب کا علم رکھتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ لہٰذا ہماری حکمت کا تقاضا تھا کہ ہم نے آدم کو علم دیا، یہ علم تمہارے اندر نہیں ہے، جس کے اندر یہ علم ہوگا وہی زمین کے خلافت کے لائق ہوگا، تمہارے اندر یہ علم نہیں ہے، تمہارا کام جو ہے سبحان اللہ کرتے رہنا ہے، تسبیح و تقدیس کرتے رہنا ہے، وہ کام تم کرتے رہو، لیکن یہ کام روئے زمین پہ تمام چیزوں کو نافذ کرنا، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ یہاں کوئی قتل کر کے آئے گا تو قصاص لیا جائے گا، چوری کر کے آئے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کوئی اچھے کام کر کے آئے گا تو اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ یہاں پہ کھیتی کے بھی معاملات ہوں گے، عشر ادا کرے گا، یہاں پہ پھلوں کے بھی معاملات ہوں گے، یہاں سیاست کے بھی مسائل ہوں گے، یہاں تجارت کے بھی مسائل ہوں گے، یہاں میاں بیوی کے تعلقات کا بھی معاملہ ہوگا، یہاں طلاق نکاح خلا کا بھی معاملہ ہوگا، اور آپ ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، ان میں سے کسی چیز کی آپ کو حاجت نہیں ہے، لہٰذا میں نائب کس کو بنا رہا ہوں روئے زمین پہ؟ حضرت آدم کو۔ اب ایک بات ہے کہ انہوں نے جو اس آشنکا یا اس خدشے کا اظہار کیا کہ جناب آپ جو پیدا کر رہے ہیں نا یہ روئے زمین پہ خونریزی کرنے والے ہیں، یہ خدشہ کیوں تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان سے پہلے یہاں پر عمل دخل جناتوں کا تھا، اور جناتوں نے روئے زمین پہ بڑا فساد برپا کیا، بڑی قتل و خونریزی کی، غارت گری کی، تو فرشتوں کو یہ لگا کہ شاید انہی جیسے یہ لوگ بھی ہوں گے اور یہی کام کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو صلاحیت دی ہے، جو اعتدال دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی کا یہ حکمت کا نظام ہے، اس کو کائنات، اس کو قیامت تک جاری رہنا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ اس میں ایسے بندے ہوں گے جو آگے بڑھنے پہ آئیں تو وہ فرشتوں کی صفات تک پہنچ جائیں، اور ایسے بھی ہوں گے جو نیچے گرنے پر تلیں گے تو شیاطین سے بھی بدتر صفات کے حامل ہو جائیں گے، دونوں صفات ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے راستے بالکل واضح ہوں گے، ان میں ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ شیطان سے کہے گا کہ لاکھ زور لگا لو گے تیرا کوئی حکم نہیں چلے گا ان کے اوپر، تیرا کوئی داؤ کام نہیں آئے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جو شیطان سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ مزاج کا اعتدال عطا کیا ہے
ہمیں فرشتوں کی صفات اختیار کرنی ہیں اور وہاں تک پہنچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ایسا ایسا کریں گے، دیکھو آپ سے بھی آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، آپ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ملکوتی صفات کا حامل بنائے اور منفی صفات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر